نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز بھائیوں، مومن کی جو زندگی ہے وہ دنیا داروں سے بالکل مختلف ہوتی ہے، اس لیے کہ مومن کے دل کا رخ آخرت کی طرف رہتا ہے اور دنیا دار کے دل کا رخ دنیا کی طرف ہوتا ہے۔ مومن کے دل کا رخ خالق کی طرف ہوتا ہے اور اہل دنیا کے دلوں کا جو رخ ہوتا ہے وہ مخلوق کی طرف۔ مومن ربانی مرضیات کو سامنے رکھتا ہے اور غیر مومن خواہشات کو سامنے رکھتا ہے۔ انہوں نے لفظ خواہشات استعمال کیا ہے، ضروریات نہیں، اسے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ کرام، بزرگان دین، ان سب کی زندگیوں کو آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا اس چیز کا کہ وہ ہمیشہ اپنے اللہ، اپنی آخرت اور اپنے رب کی مرضی ہی کو سامنے رکھتے تھے۔ اور کیوں نہ رکھیں، انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی دعوت اسلام کے ابتدا ہی میں علم حاصل کر لیا تھا کہ نبی علیہ السلام کے سامنے دولت کی پیشکش ہوئی، حکومت کی پیشکش ہوئی، یعنی سرداری کی، سیادت کی، دولت کی، عورت کی، تینوں پیشکشیں ہوئی ہیں حضور کے سامنے۔ آپ چاہیں تو ہم سب کے سردار بن جائیں، آپ چاہیں تو سب سے زیادہ مالدار بن جائیں، اتنی دولت کا ڈھیر لا کر آپ کے سامنے ڈال دیں۔ آپ چاہیں تو حسین اور جمیل لڑکی چاہیں تو وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے۔ نبی علیہ السلام نے انکار کر دیا تھا، اس سے بڑی بڑی چیزیں بھی تم پیش کرو گے تو میں وہ چیز نہیں چھوڑوں گا جو میں لے کر آیا ہوں۔ اب جو ان سے تعلق رکھنے والا، ان سے محبت رکھنے والا، ان پر ایمان رکھنے والا، ان کی باتوں پر یقین کرنے والا ہوگا، وہ تھوڑے ان تین چیزوں پہ مر مٹے گا، سرداری پر، دولت پر، عورت پر۔ اور اگر مر مٹ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا دل کا رخ ادھر نہیں ہے جدھر کرنے کے لیے حضور تشریف لائے تھے اور دین اسلام دیا تھا۔ اس لیے کہ یہ تینوں کی تینوں چیزیں مخلوق بھی ہیں، فانی بھی ہیں، وقتی بھی ہیں۔ اسی لیے بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے یہ کائنات میں بے شمار قسم کی نو بنو چیزیں پھیلا کر انسان کو امتحان میں ڈال رکھا ہے۔ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ پیدا کی ہوئی چیز کے خاص گار ہوتے ہیں یا خاص گار پروردگار ہوتے ہیں، وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ دنیا کو چاہتے ہو کہ آخرت کو؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مذمت کی ان لوگوں کی جو آخرت کے مقابلے میں دنیا ہی کو چاہتے ہوں، دنیا ہی کو پسند کرتے ہوں، دنیا ہی سے خوش ہوں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اَرَضِیتُم بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا مِنَ الْآخِرَةِ، کیا تم دنیا کی زندگی میں ہی مگن ہو گئے آخرت کے مقابلے میں؟ وَمَا مَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا فِی الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِیلٌ، دنیا کی زندگی، یہاں کا مال و متاع، یہ تو بہت معمولی ہے، تھوڑا ہے، بہت قلیل کہا۔ حیات دنیا کی متاع قلیل ہے۔ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کسی جگہ بیان فرمایا، لفظ ملتا جلتا ہے پورا لفظ تو جیسا انہوں نے فرمایا مجھے یاد نہیں ہے، اس میں انہوں نے حضرت نے لکھا یا بیان فرمایا
یہ رب جلیل کو چھوڑ کر قلیل کو چاہنے کا کیا مسئلہ ہے؟ پھر یہ قلیل بھی پوری متاع دنیا کو قلیل کہا گیا ہے، تو اپنے حصے میں جو دنیا آئی ہوئی ہے وہ دیکھو، وہ قلیل میں کی کتنی قلیل ہے۔ جس کسی کو جو کچھ بھی مل رہا ہے تو وہ پورے دنیا کے انسانوں کے اوپر بانٹو اسے، تو سمجھ میں آئے گا کہ میرے حصے میں کتنا آ رہا، اور جتنا حصہ میرے ذمہ آ رہا وہ تو بہت ہی قلیل میں کا قلیل تر ہے۔ بعض علماء تو متاع کا ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ متاع یوز اینڈ تھرو چیز کا نام ہے، وقتی طور پر کوئی چیز لے کے جو استعمال کر کے ضرورت پوری کر کے پھینک دینے کی رہتی ہے ویسا۔ تو یہ بنیادی فرق ہے، سمجھ لیجیے اہل اللہ کی تعلیم میں، کہ ان لوگوں نے لوگوں کے دلوں کے رخ کو جو دنیا کی طرف تھا آخرت کی طرف کیا، جو فانی چیز کے خواہش مند تھے ان کو باقی کا طلبگار بنایا، جو وقتی فوائد کے آرزو مند تھے ان کو نہیں ختم ہونے والے فوائد کی طرف متوجہ کر دیا۔ اسی لیے بزرگوں نے یہ بات بتائی کہ اگر کسی کے پاس بیٹھنے کی صورت میں دنیا کی طرف رغبت اور آخرت کی طرف رغبت زیادہ ہو رہی ہے تو سمجھو کہ وہ اس لائق ہے کہ اس کے پاس بیٹھا جائے، یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں۔ اب مجھے یہ نہیں معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں بیٹھنے والوں کی رغبت دنیا کی طرف کم ہو رہی کہ بڑھ رہی۔ اور عجیب بات ہے، آپ دیکھیے کہ صاحب پوری دنیا کو تو ہم لوگوں نے دیکھا نہیں، ہندوستان کو دیکھا ہے، ہندوستان کو بھی پورے ہندوستان کو نہیں دیکھا، اپنے ریاست کو زیادہ دیکھا ہے۔ اپنی ریاست میں آپ دیکھیں کہ ایک ایک اللہ والے کی خدمات کی قدردانی میں اس زمانے کے اہل دولت نے یہ خدمات دین جاری رکھیں، اس مقصد سے ان لوگوں کے لیے کتنی بڑی بڑی اراضی ان لوگوں نے چھوڑی، ان لوگوں کے نام وقف کر دیا، ان کے تحت میں کر دی۔ لیکن ان کی زندگی میں آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے اس سے کوئی دنیا کا خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھایا، تو جیسے کہ ویسے ہی رہے۔ تو اس سے قبل کی کسی مجلس میں آخر نے آپ کو سنایا تھا کہ حضرت شاہ امیر اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے اس درجے قابل احترام بزرگ مانے جاتے تھے کہ وقت کے بادشاہ کا بیٹا ان سے بیعت ہونے کے واسطے آیا تھا تو قبول نہیں کیا، شاہزادے کو قبول نہیں کیا کہ نہیں تم نے ہو سکتا۔ ان کی زندگی کیسی تھی آپ دیکھیے، انہوں نے کیا تعلیم دی وہ سنیے۔ وہ کہتے ہیں کہ صاحب پینے کے واسطے شربت، کھانے کے واسطے روٹی اگر نہیں ملا تو کوئی غم کی بات نہیں، کائے کو غم کی بات نہیں ہے۔ ضرورت پوری کرنے کے واسطے حضرت فرماتے ہیں کہ درختوں پر جو پتے ہیں وہ اور دریاؤں میں جو پانی ہے وہ کم نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ شدید بھوک کا تقاضا ہوگا تو پتے چاپ لیں گے، پیاس لگے گی پانی پی لیں گے بس۔ شربت و نان اگرم نیست میسر غم نیست، برگ بالائے درخت آب بدریا کم نیست۔ یہ ترجمہ ہے اس کے جو میں سنایا تھا پہلے۔ مزاج ایسا تھا اپنے بزرگوں کا۔ اب وہ صحیح علم نہیں رہنے کی وجہ سے وہی بزرگوں سے اظہار عقیدت و محبت کرتے ہیں لیکن وہی فانی چیزوں کو چاہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا جو منشا تھا، ان کی جو تعلیم تھی، ان کی تعلیم کی جو روح تھی، ان کا جو رخ تھا وہ ہم نے لیا ہی نہیں اصل میں، وہی دنیا کے خواہش مند و آرزو مند بن گئے۔
تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو طرز عمل ہے اسے ذہن میں رکھنا. یہاں آنے والوں میں ذرا نوجوانوں کی تعداد زیادہ رہتی, ان کو اقتدار کی خواہش بھی بہت رہتی, میں کو ذرا بڑاپن ملنا بول کے بھی رہتا, پیسے ہونا بول کے تو تقریباً کیا بڑا کیا چھوٹا کیا منجلا سب کو رہتا, پیسے بے حساب ہونا. بعض لوگوں تو دعائیں بھی کراتے باقاعدہ, آگے سب دعا کرتا ہوں میں کروڑ پتی ہو جانا, ایسا کرتا ہوں ایسا کرتا ہوں. تو دولت کے خواہش مند تو سبھی ہیں. مقام اور مرتبہ, عزت اور حیثیت لوگوں کی نگاہوں میں اس کے خواہش مند بھی سب, اور عورت کی طرف رجحان و میلان رکھنے والے بھی کم نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی دعوت میں یہ 3 چیزیں پیش کی گئیں, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 3 چیزوں کو ٹھکرا کر رہتی دنیا تک کے لوگوں کو بتایا کہ دین, ایمان, اسلام ایسی بڑی دولت ہے کہ اس دولت کو چھوڑ کر ان چیزوں کے پیچھے جایا نہیں جا سکتا. اب اگر کوئی جا رہا ہے دین کو چھوڑ کے, اسلام کو چھوڑ کے, ایمان کو چھوڑ کے ان چیزوں کی طرف, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین, اسلام, ایمان کی اہمیت اس کے پاس موجود نہیں. جیسے اس زمانے میں آپ حضرات سن رہے ہیں کہ صاحب وہاں اتنے لوگ مرتد ہو گئے, وہاں اتنے لوگ مرتد ہو گئے, وہاں اتنے لوگ مرتد ہو گئے, تو کہے کے واسطے ہوئے. کسی کے بارے میں آپ سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ صاحب دولت کے واسطے ہو گئے, کسی کے بارے میں پتہ چلے گا کہ صاحب یہ عورت کے واسطے ہو گئے, اور کسی جگہ سیادت کے واسطے بھی کر لے رہے کہ تم اگر ہمارا کہا مان لو گے تو ہم تم کو بڑا بھی بنا دیں گے. چنانچہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اپنے لوگوں میں سے بعض لوگوں کو جب وہ شامل کر لیتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اس علاقے کا ذمہ دار بنا دیں. سیادت, اب یہاں حیثیت اور دولت کے پیچھے تو کچھ بچے وہ ہیں جو اتنا زیادہ لگاؤ نہیں رکھتے, لیکن نوجوانی کی وجہ سے ذرا عورت کا غلبہ بہت رہتا ہے ان کے دل و دماغ پہ. جس عورت کے بارے میں کسی بادشاہ کے پاس میں ایک بہت ہی حسین و جمیل خادمہ نوکرانی آئی تھی, باندھی, تو اس وقت کے کسی نیک آدمی نے کوئی تبصرہ افسرہ کر دیا تھا, تو بادشاہ نے کہا کہ وہ خریدنا چاہتے ہیں ہماری باندھی کو. نہیں, ہماری باندھی, بادشاہ کی باندھی کی قیمت تو معمولی نہیں رہتی نا, تو معلوم ہوا ان کو کہ خریدنا چاہتے ہیں, تو بادشاہ بلا بھیجا کرتے, آپ خریدنا چاہتے ہیں تو کیا قیمت لگاؤ گے؟ انہوں نے کہا 2 کوڑی. 2 کوڑی, بادشاہ کی باندھی, وہ بھی اس قدر خوبصورت, اور اس کی قیمت 2 کوڑی. کیوں, کیا بات ہے؟ نہیں اصل میں تو 2 کوڑی کی بھی نہیں ہے, وہ لگا دیا 2 کوڑی. انہوں نے کہا کہ بھائی کیوں, کیا بات ہے بھائی, ایسا کیا خرابی ہے اس میں؟ اب انہوں نے اس کے عیب بیان کرنے شروع کر دی. اس کے منہ سے رال ٹپکتی ہے, اس کی ناک سے ریزش بہتی ہے, اس کی آنکھوں میں میل آتا ہے, اور اس کے سر میں جوئیں پڑتی ہیں, اور اس کے پیٹ میں گندگی رہتی ہے, وہ تو ایسی ہے, وہ تو ویسی ہے, اور اتنے دن وہ ناپاک رہتی, گندی رہتی. ساری اس کی جتنے نقائص ہو سکتے تھے اس کو سنا کے پھر انہوں نے کہا کہ اس واسطے وہ اصل میں 2 کوڑی کی بھی نہیں ہے بھائی. اب وہ معمولی ترین چیز آج کل ہمارے نوجوانوں کے دل پہ, دماغ پہ ایسی سوار ہو گئی ہے کہ اللہ کی مرضی, رسول اللہ کی مرضی, قرآن کی خلاف ورزی, آخرت سے غفلت اور آخرت کا نقصان, سب کچھ آدمی اس کے واسطے برداشت کرنا شروع کر دیا. اس واسطے جگہ جگہ وہ ایک شعر لکھ کے لگا رہے ہیں, حظ گناہ میں جب گناہ تو کر چکا پھر کچھ نہیں, بس ذرا سی دیر کا تھا وہ مزہ پھر کچھ نہیں, بلکہ جگہ جگہ لکھ کے لگا رہے نا.
اہل اللہ کی تعلیم بنیادی حیثیت سے دل کے رخ کو اللہ کی طرف کرنے کی ہے، ابدی زندگی کی طرف دل کا رخ ہو جائے، اللہ کی مرضیات کو پورا کرنے کی طرف دل کا رخ ہو جائے۔ بارہا آپ سنتے ہیں لیکن اس رخ سے پتہ نہیں سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی کتنی بڑی تعداد مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئی، آپ کو معلوم ہے کیا چیز کی وجہ سے کی؟ ان کی دنیا وہیں تھی، چلے گئے، بس ان کے کاروبار وہاں تھے، چلے گئے وہاں سے، مکانات وہاں تھے، چلے گئے وہاں سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی امتحان لیا تو ایسا کھڑا لیا کہ وہاں جانے کے بعد میں جب مکہ فتح ہو گیا تب بھی مہاجر کو وہاں آ کے رہنے کی اجازت نہیں تھی۔ کتنا سخت امتحان تھا۔ اور ایسے مخلص لوگ تھے کہ کسی کے بارے میں یہ سوال کہیں نہیں ملا ہے کہ انہوں نے ایک سوال کیا ہو کہ صاحب وہ اس زمانے کی بات تھی، اب جب فتح ہو چکا ہے تو ہم کو اپنی جگہ آ کے رہنے میں کیا چیز مانے۔ کسی کی جانب سے سوال تک سننے میں نہیں آیا، کہیں کتابوں میں کہیں مذکور نہیں۔ سب کچھ قربان کر دیا صدیق اکبر نے، اپنے کو معلوم ہے جتنا سرمایہ تھا سب کچھ اللہ کے لیے لگا دیا۔ سیدنا عمر فاروق نے آدھا اپنا سرمایہ لگا دیا۔ عورتوں نے قربانیاں دی، بے حساب قربانیاں دی، اور میدان کارزار میں، میدان جنگ میں سامنے دشمنوں کی صف ہے، تلواریں چمک رہی ہیں، مقابلہ آرائی چل رہی ہے۔ پوچھا ایک صحابی نے کہ اگر میں اس وقت میں میدان جنگ میں کود جاؤں اور شہید ہو جاؤں تو کیا ملے گا؟ تو انہوں نے فرمایا جنت۔ ہاتھ میں کھجور تھے جس کو کھا رہے تھے، جنت پانے کے واسطے یہ کھجور کھانے کی اتنی دیر کہیں کو کرنا بن گیا، ایسے ہی رکھ کے چلے گئے۔ کتنے طلبگار آخرت تھے وہ لوگ۔ تو ایک مومن کا دل اللہ کی طرف، اللہ کی مرضیات کی طرف، آخرت کی طرف یہ ہو جائے، مخلوقات سے اس کی نظر ہٹ جائے، یہ بنیادی تعلیم کا حصہ ہے، سمجھ لیجئے اہل اللہ کی۔ اور اس تعلیم کی حصے میں اس درجے خصوصیت موجود ہے کہ جب کسی کے دل کا رخ صحیح ہو جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کے ہر عمل کا رخ صحیح ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کو یوں کہہ لیجیے آپ کے بنیادی اصلاح کی کلید ہے یہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ حضرات نے سنا ہے اور بار بار سنا ہے کہ جب شراب کی حرمت کا حکم آیا تو پورے شراب رکھنے والے لوگوں کے برتن اوندے ہو گئے تھے، اور شراب مدینے کی گلیوں میں ایسی بہی تھی جیسے بارش کے بعد نالیوں میں پانی بہتا ہے۔ دل کا رخ جب ہو گیا ادھر، آج کسی 1000-2000 کے مجمع میں سود کے حرام ہونے کا بیان پوری قوت سے کرو، اور اس میں اس غلط رخ سے مال کمانے والے لوگوں کی تعداد اگر 100 ہو تو آپ کو 2-4 بھی ایسے جیالے نہیں مل سکیں گے جو اٹھ کر کھڑے ہوں اور یوں کہیں کہ آج سے میں نے اپنا سود معاف کر دیا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ دل کا رخ پورا مادیات کی طرف، دولت کی طرف۔ تو بنیادی طور پر دل کے رخ کا صحیح ہونا اصل ہے، پھر زندگی کے ہر شعبے میں صلاح، تقوی، درستی آ سکتی۔ اسی دل کے رخ کو صحیح کرنے کے لیے بزرگان دین نے بہت سی تدبیریں بتائیں۔ ان تدبیروں میں ایک تدبیر ہے اہتمام کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا، ایک خاص تصور کے ساتھ، اور اتنی کثرت سے کرنا کہ جب کسی چیز بہت کثرت سے مشغول ہو جاتے ہیں تو دل اسی میں مشغول ہو جاتا ہے۔ دیکھیے 2-4 گھنٹے جم کے گھمسان کے کھیل میں رہ کر آپ آئے، گھمسان لڑائی تو سنی ہوگی آپ نے جی، جم کے پوری گرمی کے ساتھ میں کھیل چل رہا ہو، آپ 1-2 گھنٹے 3 گھنٹے اس میں
اس درجے توجہ کے ساتھ میں اس میں لگے رہے کہ اس کے بعد میں آپ دیکھیں گے آگے نماز میں اگر کھڑے ہو جائیں گے آپ تو نماز میں وہ پورا کھیل چل رہا ہوگا آپ کے دل میں دماغ میں. اور عجب نہیں کہ اگر اس کے بعد میں آپ جا کے تھک کے سو جائیں تو نیند میں جب بڑبڑائے تو اسی کھیل کے بارے میں کچھ بول رہے ہوں گے. اتنا غلبہ ہو جاتا ہے کسی چیز. جیسے بہت سو کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ پوری زندگی کھیتی باڑی میں نوکر چاکر میں مصروف رہے، بات چیت کرتے رہے ان کی اپنی زبان میں، ان کی اپنی لینگویج میں، لیکن جب وہ بیمار ہو گئے اور آخر اس دنیا سے جانے کا وقت آیا تو آخر وقت میں دل میں دماغ میں چونکہ وہی منظر ہے تو وہی زبان میں نوکر کو مخاطب کر رہے ہیں اور یہ لا اور وہ لے کے آ اور ایسا کر اور ویسا کر. کسی چیز میں اتنی زیادہ مشغولی کہ دل دماغ پر سوار ہو جائے. ہمارے پاس ایک بچہ پڑھتا تھا اور ذرا ہم پڑھنے اور نہیں پڑھنے والے بچوں پر ذرا سختی کرتے تھے پہلے. بعد میں معلوم ہوا کہ ابھی سختی کا زمانہ نہیں رہا بلکہ اس واسطے بول رہا ہوں آپ لوگوں کو پڑھانے والے ہیں تو سختی کا زمانہ نہیں ہے، سختی وقتی نہیں کرنا. یہ آپ مول صاحب اپنا قصہ سنا رہے ہیں تو مول صاحب سختی کرے تھے نا اپن بھی کرنا بول کے کہیں سبق لے لیں گے غلط، اس واسطے سنا دے رہا ہوں میں پہلے. ذرا سختی زیادہ کرتے تھے، بچے ڈرتے بھی بہت تھے. وہ ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ کے صاحبزادے بھی پڑھتے تھے ہمارے پاس. ایک دفعہ آئے، نہیں صاحب آپ کے پاس آنے کے بعد سے بچہ بالکل سیدھا ہو گیا. بولا کیا ہوا، کیا قصہ ہوا؟ میں نے بہت اس کے دل میں وہ ہے یہ ہے، اور اپنا ایک مشاہدہ انہوں نے سنایا. چھٹی میں وہ گھر گیا ہوا تھا، سو گیا وہ، یہ جاگ رہے تھے، نیند میں اپنی نیند سے اٹھ کے بیٹھ گیا اور ایسا خط کرتے ہوئے مول صاحب گویا سزا دے رہے ہوں. نہیں مول صاحب ابھی سناتا ہوں غلبہ ایسا کسی چیز کا تسلط ایسا ہو جاتا ہے. تو جیسے دنیا کی چیزوں کی طرف آدمی بغیر معمولی طور پر جب لگ جاتا ہے تو دل دماغ پر وہ چیز چھا جاتی ہے. اکابر و اہل اللہ یوں کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر اتنا کرو، اتنا کرو، اتنی کثرت سے کرو، اتنی کثرت سے کرو، اتنی توجہ رکھو کہ دل پر دماغ پر ہمیشہ اللہ کی یاد چھا جائے. اتنی کثرت سے ذکر کرنا چاہیے. حدیث میں آیا ہے کہ اتنا زیادہ اللہ کا ذکر کرو کہ فضائل کی کتاب میں آپ حضرات پڑھتے رہتے ہیں کہ یہاں تک کہ تم کو مجنون کہا جانے لگے. نبی علیہ السلام صحابہ کرام کی زندگیوں کو آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہر عمل کے پیچھے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا طرز عمل، طریقہ، ہدایت، تعلیم کے حوالے سے ہی بات کرتے تھے. جیسے ایک صحابی راستے سے گئے، جناب ٹہنی ہلائی اور ساتھ والوں سے پوچھا کیوں نہیں پوچھے مجھ سے کہ ٹہنی کیوں ہلائی. پوچھا لوگوں نے کہ کیوں ہلایا آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ میں حضور کے ساتھ تھا، حضور نے ٹہنی ہلائی، پتے گرے، ہم لوگوں سے پوچھا تھا کہ کیوں نہیں پوچھتے کہ میں نے کیوں ہلائی، کیونکہ حضور نے ایسے ہی پوچھا تھا اس بات سے میں نے بھی پوچھا. ہمیشہ ان کا دل دماغ اللہ رسول کی طرف ہی رہتا تھا. پھر اس کے بعد فضیلت سنائی کہ نبی علیہ السلام نے بتایا کہ جب دو مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، سلام کر کے مصافحہ کرتے ہیں، خالی مصافحہ نہیں، مصافحہ تتمہ ہے سلام کا، السلام علیکم کہہ کے پھر مصافحہ کرنا چاہیے موقع محل دیکھ کے. جی ہر چیز کو حاشیہ لگانے کی ضرورت ہے آج کل، اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آ رہی. تو ایک طریق دوستو یہ ہے کہ جب اللہ جل شانہ کی محبت کے دل میں راسخ ہونے اور اللہ کی غیر کی محبت کے دل سے نکلنے کے ساتھ میں کثرت سے ذکر کرنا، یہ ذریعہ بنتا ہے ہمارے دلوں کے رخ کے عورت، دولت، سیادت سے ہٹنے کا
اور حق تعالی اور آخرت اور ان کی مرضیات کی طرف دل کے رخ کے ہونے کا یہ چیز ذریعہ بنتی. اس کا غلبہ ہوا تو سمجھ میں آتا کہ بعض لوگوں کے بعض قصے سنائی دیتے رہتے ہیں نا کہ کبھی زندگی میں اپنے خاطر وہ اپنی اہلیہ کے پاس نہیں گئے بلکہ جو قصے سننے میں آتے نا یہ غلبہ ہوا تو سمجھ میں آتا کیا مطلب ہے آخر اس. ایک ہے ضرورت اور ایک ہے حق کی ادائیگی اور ایک ہے خواہشات اور لذات کی طلب. دونوں میں بہت بڑا فرق. اور خصوصیت سے سالک کو تو اس کا بڑا خیال اور اہتمام کرنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے. اس واسطے کہ کثرت اختلاط اس پر خاص پس منظر میں یہ لفظ سنا رہا ہوں میں، آدمی میں کسل سستی کو بڑھاتا ہے اور اس میں پائی جانے والی توانائی کو زائل کر دیتا ہے. تو پھر اس کے نتیجے میں اس کو ذکر شغل وغیرہ کی طرف زیادہ دھیان دل نہیں لگتا پھر اس میں، جبکہ بدن میں حرارت کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ حرارت کو زائل کر دینے والا عمل ہے. ضرورت اور حق کی ادائیگی ٹھیک ہے، ہونا چاہیے. تو کثرت ذکر کا اہتمام ایک عمل ہے اور اس تصور کے ساتھ میں کرنا. اور ہر ساتھی اس بات کی کوشش کرنا کہ میرا یہ جو ذکر ہے یہ ذکر پوری توجہ کے ساتھ ہو. مقدار پوری کرنے کا بھی ایک عمل ہے. بڑی تعداد وہ ہوتی ہے جو مقدار پورا کر لیتی ہے. مقدار پورا کر دینا بھی ایک اچھا عمل ہے، لیکن جو فوائد مطلوب ہیں ذکر کی کثرت کرانے کے ذریعے سے وہ مطلوبہ فوائد کا حصول یوں سمجھ لیجئے کہ موقوف ہے ایک سوئی اور توجہ کے قائم رہنے پر. اب وہ توجہ قائم نہیں رہتی تو کیا کرنا؟ تو اس کے واسطے بتائیں توجہ کے بٹنے کی جو وجہ ہے وہ وجہ پہ کنٹرول کرنا. توجہ بٹنے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر وقت اپنا غیر ضروری چیزوں کی طرف توجہ رکھنے میں صرف ہوتا ہے. اس واسطے بزرگوں ہمارے سلسلے کے بزرگوں نے کیا بتایا کہ تم 24 گھنٹے توجہ ایک ہی طرف رکھو بس. وہاں ناقیم وجہ کا للدین حنیفہ، اللہ کی طرف ایک سوئی سے اپنے چہرے کو اپنے رخ کو رکھو. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. ہے نا وہ نماز سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام پڑھتے تھے بول کے بھی ہے، ایسا تو نہیں ہے نا نماز شروع کرنے سے پہلے یا نماز شروع کرنے کے بعد یہ پڑھتے تھے بول کے، ایسا نہیں ہے. حق تعالیٰ کی طرف توجہ رکھنے کا ہے. کم از کم ہم لوگ وہ وقت میں توجہ رکھنا بول گیا، ہمارے بڑے لوگ بتائے کم از کم اس وقت میں پڑھو. بار بار سنتے رہتے نا کہ ہمارے حضرت محمود اللہ بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس درجے متوجہ رہتے تھے کہ ہر آنے والے کو مولا ہی بول کے پکارتے تھے. اس درجے متوجہ رہتے تھے. تو یہ جو خارجی اوقات میں اپنے دل کا رخ جو مخلوقات کی طرف زیادہ رہتا ہے تو اس کے نتیجے وہ تھوڑی دیر، آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ ہم جو ذکر کرنے کے واسطے بیٹھتے ہیں تو اس وقت میں وہ 24 گھنٹے میں دل 23 گھنٹے ایک طرف رہا، 1 گھنٹہ دوسری طرف رکھنا چاہے تو نہیں رہتا. بالکل ایسے ہی ہو جاتا جیسے عین کھیلتی حالت میں کسی بچے کو وہاں سے اس میں سے کھینچ لے کے لانا چاہے تو آتا آسانی سے، آتا نہیں. اول تو آیا تو راضی نہیں رہتا، راضی بھی رہ گیا اور آ گیا یا زبردستی اس کو اٹھا کے لا لیے تو کس مقصد کے واسطے لائے؟ کھایا نہیں، صبح سے کچھ کھا لے بولے تو کھاتا نہیں ہے آپ کے پاس میں مگر ان کھاتا نہیں. اس واسطے کہ اس کا دل دماغ پورا ادھرش ہے. کچھ وہ قصہ ہو جا رہا ہے وہ ذکر میں ہم لوگ اللہ جل شانہ کی طرف توجہ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ 23 گھنٹے چونکہ دوسرے میدانوں میں رہتے تھے، 1 گھنٹہ وہ بچے کو کھینچ کے لا لیے، ایسا ہو رہا تھا، توجہ ہی نہیں کر سک رہا. اس لیے بزرگوں نے بالخصوص ہمارے اکابر نے ہم کو جو چیز بتائی وہ یہ کہ بھئی آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے
کائنات کی اشیاء پر نظر ڈالتے ہوئے اس کے خالق و مالک حق تعالیٰ ہیں کہ تصور کو قائم رکھنے کا اس درجے اہتمام کرو کہ ہر چیز نظر کے سامنے آتے ہی خالق و مالک کے یاد کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ شیخ صاحب بھی آئے تو اللہ یاد آنا، مرید صاحب بھی آئے تو اللہ یاد آنا، نظر ایسی ہو جانا چاہیے۔ کھانا سامنے آیا، پانی سامنے آیا، خالق روٹی کے اور خالق پانی کے اللہ تعالیٰ ہی۔ روٹی پانی میری ضرورت ہے، اللہ اس سے پاک ہے۔ میری ضرورت کی تکمیل اللہ جل شانہ کر رہے ہیں، لائق تعریف اللہ ہی ہے۔ تو ذکر اللہ بھی، حمد اللہ بھی اور سبحان اللہ بھی سب ہو گیا نا اس میں۔ یہ دوسری چیز ہے دوستو جس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ تیسری چیز، یہ جتنی غفلت والے ماحول، جو بھی غفلت والا ماحول ہے یا غفلت کی طرف لے جانے والی جتنی چیزیں ہیں، خراب ماحول جسے کہہ لیجئے، ان سے اپنے آپ کو بچانا، اور اس کے بالمقابل نیک صحبت، پاکیزہ ماحول، اس کا اہتمام۔ اور سوتے وقت میں محاسبہ کوئی کر رہے ہیں، اکثر نہیں کر رہے، محاسبہ کرنے کا معمول ہونا چاہیے۔ صبح سے شام تک غفلت کتنی رہی، یاد کتنی رہی۔ کئی جمعات پہلے مجاہدہ کسے کہتے ہیں آپ کو سنایا گیا تھا، یاد کسے کہتے ہیں آپ کو بتایا گیا تھا۔ اس مجاہدہ اور یاد کے جو مقامات اور مراتب ہیں وہ آپ کو سمجھائے گئے تھے، اور ان مقامات پر نتیجے کے ثمرے کے اعتبار سے کیا چیز حاصل ہوتی ہے وہ ثمرہ بھی آپ کو بتایا گیا۔ اگر اللہ جل شانہ کی یاد غالب ہے تو یہ یاد والی حالت ہے، اور اگر مخلوق کی طرح متوجہ ہیں اس وقت میں اللہ سے غفلت ہو گئی تو یہ حالت غفلت کی ہے۔ اب مجاہدہ کا ہے، مجاہدہ ہے غفلت پر یاد کو غالب کرنا، اس کی کوشش کرنے کا نام مجاہدہ ہے۔ اب اس کے مطابق آدمی عمل نہیں کر رہا تو اس کے نتیجے میں اسے ترقی بھی نہیں حاصل ہو رہی۔ مجاہدے پر راستے کھلنے کا تذکرہ کتابوں میں مذکور ہے، اس لیے ہر ساتھی کوشش کرنا ہے اس بات کی کہ یاد حق غالب رہے، کائنات کی چیزیں یاد حق کا ذریعہ بن جائیں۔ بالخصوص مالکیت کے شعور کے ساتھ میں اشیاء کو یاد رکھا جائے۔ مالکیت کے شعور کا صحیح رخ پر آ جانا صالحیت کے حاصل ہونے کا ذریعہ بنتا ہے۔ فاعلیت کے شعور کا صحیح ڈھنگ سے حاصل ہو جانا مقام شہادت کے حاصل ہونے کا ذریعہ بنتا ہے۔ صفات کمالیہ سے موصوف اللہ ہی کے ہونے کا استحضار کا قائم ہو جانا، یہ ایک مخصوص اصطلاح کے پس منظر میں صدیقیت کے حصول کا ذریعہ بنتا ہے۔ باقی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جو صدیقیت ہے وہ پوری امت کے پورے صدیقین کی صدیقیت پر بھاری ہے۔ اس واسطے تصور کے اعتبار سے لفظ سن لے کے اس میں نہیں آ جانا۔ آدمی نیک اعمال کرے گا ایمان کے ساتھ میں تو صالحین میں شامل ہو جائے گا، بول کے ہے نا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ جی صاحب یہ تو نبیوں کے واسطے آیا، جی آپ یہ نیک عمل ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنے والے کے واسطے یہ لفظ کیسا استعمال کر لیے، بلکہ سمجھ میں نہیں، اعتراض نہیں ہونا، اس واسطے کہ اعتراض ہونا کم علمی کی علامت ہے۔ کسی کو بھی کوئی اعتراض ہوا سمجھنا چاہیے کہ علم کم ہے اس کے پاس۔ صالحیت میں پھر بہت بڑا فرق ہے نا۔ تو یہ ایک اصطلاح ہوتی ہے، اس اصطلاح کے پس منظر میں کوئی بات بولی جاتی ہے، تو یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس مجاہدے کو ہر ساتھی غالب کرنے کی کوشش کرنا پڑے۔ باقی کئی ایک نوجوان نئے لوگ ہیں
جن میں سے بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے ابھی حال ہی میں وہ اصلاحی تعلق قائم کیا ہے، ان لوگوں کو ذکر کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے سادے طور پر کہ اپنے سلسلے میں جو ذکر کرایا جاتا ہے وہ ذکر ایک خاص مفہوم اپنا پیچھے رکھتا ہے۔ توحید کی 4 قسمیں آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، توحید آثاری، توحید افعالی، توحید صفاتی، توحید وجودی۔ یہ جو آپ قسمیں سنتے رہتے ہیں تو ان قسموں کے اعتبار سے شعور کو بیدار رکھنے کے لیے دراصل ایک عمل ہے۔ ذکر ایک ہی ہے لیکن اس کو مختلف حصوں میں بانٹ دیا جاتا ہے تاکہ ایک ایک قسم کی طرف توجہ کرنے میں مدد مل جائے۔ لا الہ الا اللہ میں توحید الوہیت کا شعور بیدار رکھا جاتا ہے، الا اللہ میں توحید فی الافعال کا شعور ملحوظ رکھا جاتا ہے، اللہ اللہ میں توحید صفاتی کا شعور بیدار رکھا جاتا ہے، اور اللہ اور یا حی یا قیوم میں قیومیت الہیہ یا وجود حقیقی حق تعالی ہی کے ہونے کا استحضار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ چاروں طرح کی توحید کا دل میں رسوخ ہو جائے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ 200 بار، الا اللہ 400 بار، اللہ اللہ 600 بار، اللہ 100 مرتبہ دل سے، اور یا حی یا قیوم 100 مرتبہ حق تعالی ہی کی قیومیت سے پوری کائنات کا ذرہ ذرہ قائم ہے، اس شعور کے ساتھ میں یہ ذکر آپ کو کرنا ہے۔ لیکن ابتدا میں ایک شخص ان تمام چیزوں کی طرف توجہ نہیں کر پاتا، اس کی بنا پر شروع میں 5-7 دفعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے پڑھتے ہوئے یہ خیال رکھنے کے لائق عبادت اللہ کے سوا کوئی اور نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کے بعد میں لا الہ الا اللہ کا ذکر ہو کہ الا اللہ کا ذکر ہو کہ اللہ اللہ کا ذکر ہو، بس یہی خیال آپ کے دل و دماغ میں رہے کہ دل سے اللہ کے غیر کی محبت اور ظلمت دونوں نکل رہے ہیں اور دل میں اللہ ہی کی محبت اور نور داخل ہو رہا ہے۔ بس اتنا خیال آپ قائم رکھ کے توجہ سے ذکر کرنے کی کوشش کیجیے۔ ذکر میں یہ کرنا ہے ساتھیوں کو، نئے ساتھیوں کو، اب جو مصروف نہیں ہیں ان کے لیے مقدار اتنی ہے، جو مصروف ہیں ان کے لیے کم زیادہ ان کے حالات کے حساب سے کی جا سکتی ہے۔ ویسے یہ 1200 کی تسبیح کم ہی ہے ہمارے بزرگوں کے پاس، ہم لوگوں نے اپنے زمانے میں تو کبھی کسی سے یہ ذکر آدھا کر لیجئے پاؤ کر لیجئے نہیں سنے۔ البتہ ہم کو ہمارے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا تھا کہ اگر اتنا نہ ہو سکے تو 5-10 منٹ ہی صحیح اللہ اللہ کر لیا کرو، ورنہ یہ مختصر سا ذکر سمجھا جاتا ہے بس۔ دوسری چیز درود شریف 300 500 1000 2000 جتنی مرتبہ ہو سکتا ہے درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے۔ ایمان ملا، اسلام ملا، قرآن ملا، اللہ کا شعور ملا، اللہ کا عرفان ملا، کلمہ ملا، دین جیسی عظیم الشان دولت ملی، اللہ کی معرفت حاصل ہوئی، یہ سب کچھ جس ذات گرامی کے ذریعے سے اور وسیلے سے ملا وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اس کی بنا پر سب سے زیادہ مخلوقات میں اگر کسی کا اپنے اوپر حق ہے تو وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس لیے خوب کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے، کم سے کم 300، بہتر ہے 500 ہو جائے، بہت بہتر ہے 1000 ہو جائے، اور وہ آدمی لائق شاباشی ہے جس کی مقدار اس سے زیادہ ہوتی۔ یہ روز کی ہے، کہیں ہفتے میں اتنی کر لے کے آئیں گے آپ؟ روز کی مقدار بتائی جا رہی ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھیوں میں بعض ایسے ہیں جو 8-8 10-10 ہزار مرتبہ روزانہ ذکر کرتے ہیں، اور بعض تو بیچارے ایسے خوش قسمت ہیں کہ صاحب 8 دن کے واسطے مدینہ جانا ہوتا ہے، وہ نیت کر لیتے ہیں کہ صاحب یہ 8 دن میں 1.25 لاکھ مرتبہ کم از کم میرا درود شریف ہو جائیں گا، اتنا اہتمام کرتے ہو۔
تو درود شریف یہ ذکر یہ تلاوت صحیح پڑھنا آتا ہے تو پاؤ پارا آدھا پارا پابندی سے ریگولر پڑھنا چاہیے لائن سے. اور سورہ یاسین، سورہ واقعہ، سورہ ملک، سورہ الف لام میم سجدہ، سورہ نبا، یہ نمازوں کے بعد پڑھے جانے والے صورتیں ہیں. صحیح پڑھنا آتا ہے تو ان کی تلاوت کرنا چاہیے. جن کو صحیح پڑھنا نہیں آتا ان کو اچھی طریقے سے یہ بات رکھنی چاہیے کہ اب تک اگر پڑھنا نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آئندہ بھی پھر کبھی بھی پڑھنا نہ آئے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے جی. اس واسطے جس ساتھی کو نہیں آتا چاہے وہ عمر کا کتنا ہی ہو، اسے چاہیے کہ اپنے علاقے کے کسی قاری صاحب، کسی حافظ صاحب، کسی مولوی صاحب کو پکڑے، محنت سماجت کرے، عاجزی انکساری کرے، ان کا وقت لے جی، ان کا اکرام کرے، ان کی خدمت کرے، اور تھوڑا سا وقت ان سے لے کر تھوڑا سا قرآن شریف صحیح پڑھنا سیکھ لے. یہ سیکھنا بھی تلاوت کرنے کے برابر، یہ سمجھ لیجیے آپ. مناجات مقبول دعاؤں کی ایک کتاب ہے، اس کی ایک ایک منزل روزانہ پڑھنا چاہیے ساتھی، ناغہ نہیں ہونا چاہیے. موجودہ زمانے میں بہت سارے ساتھی بہت سارے مسائل کی وجہ سے پریشان ہیں. اس کی بنا پر یہ جو نئے نئے امراض ہیں آج کل جو لاحق ہیں، بکثرت بیمار ہو رہے ہیں لوگ، کسی کو جاڑا، کسی کو کھانسی، کسی کو بخار، اور اکثروں کو یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ، موسم کی تبدیلی، موسموں کی خرابی، وبائی امراض کی شکل، یہ سوائن فلو، یہ نئے نئے بیماریاں، اللہ محفوظ رکھے سب کو. حدیث میں آتا ہے کہ جب میری امت میں یہ خرابیاں پیدا ہو جائیں گی تو ایسی صورت میں ایسی بیماریاں لاحق ہوں گی کہ اس کا نام پہلوں نے کبھی نہیں سنا ہوگا. یہ زمانے میں روزانہ ایک نئی بیماری سننے کو مل رہی. ڈینگو کبھی تو سنے تھے، چکن گنیا سنے تھے، سوائن فلو سنے تھے، ایڈس بول کے سنے تھے. نئی نئی بیماریاں ایسی عجیب عجیب کہ اب ڈاکٹر اتنا پڑھا رہے ہیں، اتنا لکھا رہے ہیں، ان لوگوں کو اتنے ریسرچ کرا رہے ہیں، طبی دنیا اس درجے ترقی کر گئی، لیکن ابھی بھی جب بعض بیمار آ جا رہے ہیں تو ڈاکٹر بولے یہ کیا چیز ہے سمجھ میں نہیں آ رہا. بولتے اللہ کی نافرمانی، بدکاری کی کثرت، قتل و غارت گری کی زیادتی، زنا وغیرہ کا عام ہو جانا، یہ ساری وہ خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے اموات کی کثرت ہوتی ہے، نئی نئی بیماریاں لاحق ہوتی. وہی صورت میں کیا دعا پڑھنا مول صاحب بول کے آگے پوچھتے رہتے. بہت سارے مولویاں ہیں، ہر مولوی کے پاس جا کے پوچھتے ہیں کہ مول صاحب سوائن فلو آیا، کوئی دعا پڑھنا بولو. ارے بھائی کہیں 9 سال 10 سال میں کسی کتاب میں ہوتا سوائن فلو کی یہ دعا ہے تو بتائیں گے انہوں، ہے نا. لیکن اللہ جل شانہ کا یہ خاص فضل ہے اس امت کے اوپر کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اور آپ کی دعاؤں میں ایسی جامعیت موجود ہے کہ ہر زمانے کی ہر نئی بیماری کے لیے بھی وہ دعا گویا اسی بیماری کی دعا ہے سمجھ کر پڑھی جا سکتی. جیسے حدیث میں آتا ہے اللہم انی اعوذ بک من الجنون والجذام وسیء الاسقام، اے اللہ میں جنون سے، جذام سے، برس سے اور بری بیماریوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. سیء الاسقام میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ سب آ گیا. ایک تو یہ دعا اہتمام سے مانگا کرو. بسم اللہ الذی لا یضر والی جو دعا ہے صبح میں شام میں پابندی سے اہتمام سے پڑھ لیا کرا. اور حسبی اللہ لدینی، حسبی اللہ لدنیا، یا حسبی اللہ لما اہمنی، حسبی اللہ لمن حسدنی، حسبی اللہ لمن کادنی بسوء، حسبی اللہ لمن بغى علی. یہ جو دعا ہے، یہ اس قسم کی جو دعائیں ہیں یہ دعائیں اہتمام سے پڑھا کریں موجودہ حالات میں. اور یہ دعائیں آپ کو وہ مناجات مقبول میں مل جائیں گی. روزانہ پڑھیں گے تو یاد ہو جائیں گی. پابندی سے اہتمام سے پڑھنا. حسبی اللہ لہمی، حسبی اللہ لغمی والی جو دعا ہے وہ بھی اہتمام سے مان لینا چاہیے.
مانگتے رہنے کا اہتمام کرنا. بعض ساتھی وہ ہیں جن کو بہت سارے دوسرے قسم کے مسائل درپیش ہوتے ہیں. یہاں بھی بعض احباب اس سلسلے میں تشریف لائے ہوئے ہیں، اس لیے سنا رہا ہوں اس بات کو کہ ایک معمول گھر کے ہر فرد کو پابندی سے جاری رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. کوئی بھی خارجی اثر سحر کا، جادو کا، یا معروف لفظوں میں ٹونا ٹوٹکا کیا کیا عام طور پر پایا جاتا ہے، ان سب کے لیے شیطانی اور جنی اثرات سے حفاظت کے واسطے ہمارے حضرت شاہ صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یوں فرماتے تھے کہ شروع اخیر میں درود شریف کے ساتھ مقررہ ٹائم پر 40 دن تک بلا ناغہ پڑھنا چاہیے. اس سے بڑا عمل نہیں ہے فرماتے تھے. 70 دفعہ بلا ناغہ مقررہ ٹائم پہ، اچھی خاصی اپنی مجاہدہ ہو جاتا، اپنا سلوک طے کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے اگر کوئی شروع کر دیا تو. اس لیے کہ 70 دفعہ پڑھنے والے بہت ہیں مگر مقررہ ٹائم مشکل ہے روزانہ. لیکن اگر کوئی ہمت کر لے تو بہت اچھا ہے. ویسے ہیں ہمارے ساتھیوں میں بعض ساتھی ہیں جو روزانہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سے، ایک عرصے دراز سے پڑھتے ہیں، عرصے دراز سے پڑھتے ہیں بلا ناغہ جی. لیکن اس پر اتنی مقدار سب سے نہیں ہو سکتی تو کم از کم 7 دفعہ صبح، 7 دفعہ شام پڑھ لیا کریں. اللہ کے پاس ایک کا 10 گنا ہے نا جی. صبح میں 7 دفعہ، شام میں 7 دفعہ پڑھ لو. پانی پہ دم کر کے خود پیو، بچوں کو پلاؤ، گھر کے افراد کو پلاؤ. خواہ مخواہ ادھر ادھر جا کے اوقات بھی خراب مت کرو اور پیسے بھی ضائع مت کرو. غیر ضروری پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ حضرات کو. سورہ فاتحہ تمام بیماریوں سے شفا ہے. سورہ فاتحہ تمام بیماریوں سے شفا ہے. آیت الکرسی شیاطین و جنات کے بھگانے کا غیر معمولی مؤثر ترین عمل ہے. سورہ اخلاص غیر اللہ سے، مخلوق سے مستغنی کرنے کا ذریعہ ہے. اور سورہ فلق اور سورہ ناس یہ حاسدوں، شریروں، ساحروں سب سے حفاظت کا ذریعہ ہے. اس واسطے یہ ایک ایسا مجموعہ ہے جو ہمارے تمام مسائل کو لیا ہوا ہوتا ہے. اس کی بنا پر آپ اس کی پابندی کریے. آپ سوچ رہے ہیں مول صاحب یہ مائک پہ کہیں کو سنا دے رہے ہیں، آپ علیحدہ ستانا نہیں بول کے سنا دے رہا ہوں، سب کو معلوم ہو جانا ایک ساتھ جی. اس لیے کہ مجھے اس کے ذریعے سے کچھ کمانا تو ہے نہیں، تو اس طرح تو نسخہ دے دینے میں کیا حرج ہے. چھپا کے کون رکھیں گا؟ جو یہ چاہے گا کہ اگر کسی کو بتا دیا تو میری آمدنی کم ہو جاتی ہے. اپنی آمدنی کا تو سوال ہی نہیں ہے کچھ جی. شروع سے ہی ہمارے سلسلے کے بزرگوں کی خدمت میں یہ آمدنی کا نہیں رہا ہے. یہ نسخہ ہے دوستو، اسے یاد رکھو. دعاؤں کے سلسلے میں یہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا، مناجات مقبول، درود شریف، سلسلے کا ذکر، یہ ذکر کا اہتمام ہو. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے فکری ذکر یہ جاری رکھنے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ربنا لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. اللہم اعنا علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا من الراشدين. وصل وسلم وبارك على سيد المرسلين. الحمد لله رب العالمين.